الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ اس وقت بھی انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل میں ہم آگے بڑھیں گے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وہ ذات والا صفات ہیں جس کو عالم نسوانیت کی حرمت کے لیے اسوہ کہا جائے، اور ان کی سیرت کو اگر ایسی روشن حقیقت مانا جائے جس میں عالم انسانیت کے شرم و حیا کی بقا اور وقار کا تقدس موجود اور محفوظ ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ حضرت سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا صرف شخصیت نہیں، حرمت، عفت، عصمت کی ایک تحریک ہیں، اور بلکہ ان احساسوں کا وہ وقار ہیں، عصمت کا وقار ہے، حرمت کا وقار ہے، اور عفت کا وقار ہیں، شرم و حیا کا وقار ہیں، اور ہر وہ اخلاق عالیہ جو انسان کی حرمت کو عظمت دیتا ہے اس کا وہ معیار ہے۔ تو اتنے بڑے تقدس کو ایک لفظ کی زد میں بیان کرنا، یا ایک لفظ کے تسلسل میں بیان کرنا، یا ایک لفظ کے معنی اور مصداق میں بیان کرنا، کم از کم میرے جیسے چھوٹے قد کا آدمی اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ٹائٹل اس لیے یہ اختیار کیا تھا کہ اس دور کے اندر ان کے اس معاملہ کو جو چیلنج کیا گیا تھا کہ جناب والا وہ معصوم نہیں، محفوظ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو یہ سارے فلسفے جو کہ بیس لیس تھے اور ملک کے اندر ایک بد امنی کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ ہوتا یہی ہے، یہ عادت اور فطرت ہے۔ بد امنی اور امن دو متضاد حقیقتیں ہیں۔ تمام اہل اسلام جو آج سے لے کر ابتداء اسلام تک آپ اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، اپنی اسلامی تاریخ پڑھیں، قیام امن کب رہا اور امن کو سبوتاز کب کیا گیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر جستجو کریں گے قرآن کی روشن آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ میں تمام پوری امت کے اہل علم یا دوسرے جو اہل علم تو نہیں مگر اہل محبت ضرور ہیں، ان کو ایک تاریخی حقیقت عرض کر رہا ہوں اور ایک شرف اور مجد کی طرف لے جا رہا ہوں۔ زمانہ رسالت گزرا، سب جانتے ہیں۔ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تو کائنات کے اندر
امن کی فضا بحال ہوئی۔ جو کفر اور اسلام کا ایک جوڑ توڑ تھا وہ تو تھا، رہا اور قیامت تک رہے گا، یہ شروع سے شروع ہے۔ میری جو گفتگو ہے اس کی میں خاص ڈومین عرض کر رہا ہوں کہ امت کے اندر انتشار کب پیدا ہوا، امت کے اندر یہ کب سے معاملات جو ہیں فساد کے پیدا ہوئے، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ ایک تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں، جب تک امت اہل بیت نبوت کے احترام میں رہی، وحدت کی عظمت میں رہی، اور جب اہل بیت نبوت کو امت نے فریق سمجھا تو وحدت بھی ٹوٹ گئی، امت بھی ٹوٹ گئی۔ اور یہ میرے الفاظ ذاتی ہوں تو مجھے واپس لوٹا دیے جائیں، یہ میرے رسول کے الفاظ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء من الغرق واہل بیتی امان لأہل الارض من الاختلاف۔ یہ حدیث کی 22 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آسمان کا میکانزم جو ہے یہ ستاروں کے میکانزم سے ہے۔ آسمان کی کائنات میں جو باسی ہیں ان کی بقا کا راز ستاروں کا میکانزم ہے۔ جب یہ نہیں رہیں گے تو آسمان کی کائنات کی حقیقتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی۔ یہ رسول کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، میری اہل بیت یہ امان ہے میری امت کے لیے، روئے زمین کے واسیوں کے لیے۔ کس سے؟ اختلاف سے۔ جب تک امت ان سے وابستہ رہے گی تب تک امت میں وحدت کا نور رہے گا، کہیں کوئی خون ریزی نہیں ہوگی۔ یہ رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جس دن امت ان سے مختلف ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی، اور ایسا ہوا۔ جب تک خواہ وہ اصحاب رسول سے تھے یا تابعین تھے، جس بھی درجے کے قرون اولیٰ کے جو لوگ تھے، جب تک اس احترام میں رہے تو یکجا رہے۔ جب ان کے مد مقابل آئے تو کچھ بھی نہیں بچا، نہ رہا۔ اور نہ ہو سکتا ہے آج بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے موجود اور محفوظ ہیں، امت آج بھی اگر اہل بیت نبوت کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو میرے خیال میں پھر وحدت امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک اہل بیت نبوت کا تقدس یہ مصنوعی اہل علم کے زاد میں ہے، چونکہ یہ شرارت یہود اور نصارہ کو پتہ ہے، امت کے حالات اور نفسیات کا ان کو پتہ اور جائزہ ہے کہ امت بے برکت کب ہو سکتی ہے اور با برکت کب ہو سکتی ہے۔ اس لیے پس منظر کے اندر وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری سرگرمیوں کے ساتھ پورا سرمایہ اس پر صرف کر رہے ہیں۔ لیکن یار لوگوں نے اس کو محسوس نہیں کیا، بلکہ اہل بیت نبوت کو ثانوی حیثیت دینے میں اپنا بھدا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کوئی فرط محبت میں آ کر مولا کائنات کا نعرہ مار دے تو بہت سارے مولویوں کو مروڑ لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ریکارڈ موجود ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر علی کا نعرہ مارنا غلط ہے تو یہ نعرہ تو سب سے پہلے میرے رسول نے مارا تھا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بڑے مجمع میں کہا تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی مولا کا لفظ رسالت کی زبان سے نکلا ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو مذہب پر نہ کریں، رسول پر کریں، کیونکہ آپ کی عادت ہے، لعنت آپ کے حصے میں لکھی جا چکی ہے، جس کو مولا کائنات سے قطعاً ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، میرے رسول نے فرمایا کہ علی
تجھ سے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اصحاب رسول یہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں جو خیر القرون میں پہلا قرن تھا کہ کننا نعرف المؤمنین بحب علی بن ابی طالب وکننا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب۔ اس وقت بھی جو وحدت امت کا معیار تھا، جو شناخت تھی ایمان تھی، جو ایمان کی شناخت تھی، وہ مولا کائنات کا تقدس تھا، اہل بیت کا تقدس تھا۔ اور آج بھی وہ شناخت موجود ہے۔ جو مولا علی سے پیار کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، خواہ وہ کس بھی سطح کا بندہ ہے۔ اور جو مولا علی سے پیار نہیں کرتا، ان کی تکریم نہیں کرتا، ان کو وہ حق نہیں دیتا جو خدا نے دیا ہے، جو رسول نے دیا ہے، تو پھر اس کے من میں پلیدی ہے، وہ زبان نبوت اور زبان اصحاب رسول کے مطابق وہ عین منافق ہے۔ اور گزارش کر رہا ہوں کہ خدا رسول کے دیے ہوئے معیار سے ہٹا نہ جائے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ترازو کرتے پھرو؟ ہم فلاں ہیں جی اور فلاں یقین کرتے ہیں، تمہارا فلاں ہونا حیثیت کیا رکھتا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ فلاں ہو کر جائزے لو اہل بیت نبوت کے اور تجزیے کرو، اور پھر مذہب تراشو، مسلک تراشو، خیال تراشو، امت کو پریشان کرو۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ اب الحمدللہ فطرت خود بول اٹھی ہے۔ ایک لفظ ایک شخص نے بولا تھا، پوری امت بیدار ہو گئی ہے۔ اگر دوسرا بولا گیا تو پھر امت سب کچھ اکھاڑ کر رکھ دے گی۔ کیا تم میں کون ایسا ہے جو رسول کا مرتبہ رکھتا ہو؟ تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر اور تراشے ہوئے مذہب میں تولتے رہو اہل بیت نبوت کو؟ اہل بیت نبوت کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اہل بیت نبوت کی حرمت خدا کے ہاں مسلم ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ہاں مسلم ہے، اور خدا کے رسول کے ہاں مسلم ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ہاں مسلم ہے۔ یہ کیسی باتیں ہم کر رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہ رسول نے ترازو کیا ہے اہل بیت کا کسی سے، نہ خدا نے کیا ہے، نہ اصحاب رسول نے کیا ہے۔ آج شعور آیا ہے 1500 سال بعد کہ ترازو کیا جائے کہ فلاں فلاں سے یہ ہے وہ ہے۔ یہ وہ کہ تصورات مصنوعی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدائے ذوالجلال نے جب فرما دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب مودت قربا کا قانون اور خدائے ذوالجلال کی مشیت کا نور نبی کے سینے پر نازل ہو گیا ہے، اب اس نازل شدہ حقیقت پر تبصرے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اب جب یہ نازل ہوا تو سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ میرا سوال یہ ہے، ترازو کرنے والے اپنے علم کا ترازو کریں، اپنی شخصیت کا ترازو کریں، اپنے گرد و پیش کا ترازو کریں۔ حرم نبوت کا ترازو نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے۔ لائے نہ کوئی سامنے چیز کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پلڑے میں خود کو رکھا ہو اور دوسرے پلڑے میں اہل بیت رسول کو رکھا ہو، اور یہ کہا ہو کہ انا افضل منہم، پورے ذخیرہ علم سے ایک لفظ ثابت کریں۔ جب وہاں صرف تکریم اور حرمت کے جذبات ہیں تو پھر مولانا صاحبان کو کس نے حق دیا ہے کہ اپنے جبے میں، اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ تیر تراشے؟ جب مودت قربا کی آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول نے سوال کیا کہ جہاں پناہ عالم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو تعلیم نہیں دی کہ یہ میرے قرابت دار ہیں، ان کی مودت فرض ہے، ان کی مودت؟ اور اصحاب رسول نے بھی یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کون ایسے لوگ ہیں آپ کے قرابت داروں میں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ وجبت علینا المودہ، کون ہیں ایسے؟ تو کیا میرے رسول نے مودت کا معنی اور مصداق بیان نہیں فرمایا تھا؟ اور میں زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مودت میں شامل ہیں کہ نہیں؟ مولا کائنات ہیں کہ نہیں؟ حسنین ہیں کہ نہیں؟ جب رسول نے اس کی وضاحت فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
تو پھر اب اس کے بعد بھی کوئی سوال رہ گیا ہے باقی؟ جو آج کے اندھے ملا کو نظر نہیں آ رہا، کیا یہ آیت رسول پر نازل ہوئی اور اصحاب رسول نے سوال کر کے اس کی وضاحت پوچھ کر اطمینان نہیں پایا؟ تو مودت قربا کی جو آیت ہے اس کے پہلے مخاطب اصحاب رسول ہیں، اور اس مودت کو انہوں نے نبھایا، اس مودت کو اصحاب رسول نے نبھایا۔ یہ نئی شریعت جو گڑنترو شریعت ہے، یہ جو ملا اعظم نے گھر بیٹھ کر حجروں میں تراشی ہے، انہیں قرآن کی یہ سعادت مت نظر نہیں آ رہی، اصحاب رسول کا طرز عمل نظر نہیں آ رہا۔ ہم تک مودت قربا کی ساری حرمتیں اصحاب رسول کی زبان سے پہنچی ہیں، امہات المومنین کے تصور علم سے پوچھی ہیں، اور ان کے علمی خزانوں سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ بے شمار ایسی روایات ہیں جن کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا ہے، اور وہ اسی بات کی بار بار تلقین کر رہی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو کہاں تک چلی گئیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے جو فرمایا ہے، کاش اہل علم اس پر دھیان کرتے۔ میں وہ الفاظ آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات ایک نئی روشنی کی صورت میں ٹھہرے اور آپ کا اعتماد رسول پر ہو، مولانا صاحبان پر نہ ہو۔ اس لیے یہ خود رسول بننے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ما رأیت، یہ قتل کا لفظ تاکید کے لیے آیا، کبھی زندگی میں ایسا دیکھا نہیں جو سچائی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے سب سے بڑا ہو، شان صدیقیت میں سب سے بڑا ہو۔ یہ ام المومنین کی گواہی موجود ہے۔ صرف آپ سے بڑے اللہ کا رسول ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ اہل سنت کے ذخائر علم میں نہیں ہے؟ آگے پھر یہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان عمر انہ داخل علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ منک واللہ ما کان احد من الناس بعد ابیک احب الی منک۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، اے فاطمہ الزہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کے علاوہ کوئی کائنات کا شخص محبوب ترین نہیں تھا۔ جب رسالت کی محبت کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں اے زہرا تو نظر آتی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، اے زہرا آپ نظر آتی ہیں اور کوئی نظر نہیں آتا، خدا کی قسم۔ پھر فرمایا واللہ ما رأیت احدا احب الی رسول اللہ منک واللہ ما کان احد من الناس۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ رسول کی ذات کے بعد پوری انسانیت کے اندر اے بی بی فاطمہ الزہرا، میری محبت کا قبلہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا خدا کی قسم، لوگوں میں مجھے آپ کے والد کے بعد کوئی بھی آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی نبوت کی ذات کے بعد حضرت عمر فاروق کے مذہب کے مطابق سب سے زیادہ جو قبلہ محبت ہیں ایمان کی بنیاد پر، وہ سیدہ زہرا ہیں۔ کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یاد نہیں ہے اہل علم کو؟